السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے قبل جو ترقی پسند تحریک پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی تھی، اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ترقی پسند تحریک سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ ترقی پسند شاعری کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری کو کس طرح سے متاثر کیا، کون کون سے رجحانات اس میں داخل کیے اور کس طرح سے اردو شاعری کی اصلاحات کی، ان تمام پہلوؤں سے اچھی طرح سے آپ واقف ہو پائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی سب سے فعال تحریک تھی۔ اس تحریک کا مقصد مظلوموں کی حمایت کرنا، ظلم و استحصال کے خلاف آواز بلند کرنا اور ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینا تھا۔ ان مقاصد کے حصولیابی کے لیے ادب کا سہارا لیا اور نثر و شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا۔ اس تحریک نے نثر اور شاعری کے تقریباً تمام اصناف میں نمایاں تبدیلیاں رونما کیں۔ اردو شاعری میں جو تبدیلیاں اس تحریک کے سبب رونما ہوئیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو مخصوص ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری پر کون سے اثرات مرتب کیے اس پر ہے، لہٰذا ہم لوگ نثر سے گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ ترقی پسند تحریک کے اثرات اور ترقی پسند شاعری کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ اس میں جان پائیں گے۔ جب اس تحریک کے اغراض و مقاصد شاعری میں داخل ہو گئے تو اسے ترقی پسند شاعری کہا گیا۔ یعنی ترقی پسند تحریک کے جو بھی مقاصد ہیں، جو مطلب وہ جس نزول عین کے تحت چل رہی تھی، جب ان چیزوں کو شاعری میں برتا گیا تو اسے پھر ترقی پسند شاعری کہا گیا۔ اس تحریک نے سب سے پہلے دقیانوسی خیالات، یعنی جو پرانی خیالات ہیں، پرانی وضع، رویے، انداز اور طریقے کو رد کیا اور اس کی جگہ نئے اصول، اسلوب، ترتیب، طرز اور رجحانات کو اختیار کیا۔ یعنی سب سے پہلے اس تحریک نے شاعری پر جو دقیانوسی فضا چھائی ہوئی تھی، یعنی کہ جو کلاسیکی یا جو پرانی فضا چھائی ہوئی تھی، جو سب پیروی کیے جا رہے تھے پرانی شاعروں کو اور ان مضامین کو، ان چیزوں کو رد کیا اور اس میں نئے چیز اور نئے رجحانات ان کو داخل کیا۔ اس تحریک نے شاعری پر گہرا اثر ڈالا، جس کی بدولت ادبی تخیل، الفاظ کے انتخاب و ادائیگی اور موضوعات میں انقلاب برپا ہو گیا۔ تیز فہمی اور سماجی تصور کی بدولت قوم پرستی اور حب الوطنی نئے انداز سے بیان ہونے لگیں۔ ترقی پسند شاعری پرزور انداز اور ادبی چاشنی سے معمور ہے۔ اسے مظلوموں کی آواز کہا جا سکتا ہے۔ اس نے مایوس، استحصال شدہ اور ناامید عوام میں غلامی کی زنجیروں کے خلاف احتجاج کی ہمت پیدا کی اور قدرتی آفات میں بھی برداشت کا سبق دیا۔ ترقی پسند شاعری کا محور انسان اور ماحول ہے، اسی لیے اسے اشتراکیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند شاعری سماج کے نظریہ ارتقاء، فہم و ادراک اور معاشرے کے اثرات سے نشو و نما پائی ہے۔ یہ شاعری انسانی رنگ ڈھنگ، حالات اور طریقے، دکھ سکھ اور حکمت عملی پر مبنی ہے۔ ترقی پسند شاعری تصوراتی، خیال آرائی، فرضی اور غیر حقیقی نہیں، بلکہ یہ عوام کی خدمت کرنے اور حقائق بیان کرنے کی خواہاں تھیں۔ یہ معاشرے میں تشدد، دنگا فساد، آمیرانہ سوچ، سیاسی قبضے، انسانی برائیوں اور کمزوریوں کے رد عمل کے نتیجے میں لکھی جاتی تھی۔ اس تحریک نے شاعری میں انقلاب برپا تو کیا، لیکن یہ سچائی، صدق دلی، ادبی فنکاری وقت کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر لی اور اس کا زوال ہو گیا۔ لیکن اس تحریک نے جن تبدیلیوں کو شاعری میں داخل کر گیا وہ ہمیشہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ شاعری کی فضا میں چھایا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے
جو ہماری پرانی شاعری تھی، جو ہمارے بزرگ شعراء کے یہاں ملتے ہیں، وہ جو جب آغاز ہوئی تھی شاعری کی، وہ جو فضا تھی، یعنی کہ خمریاتی شاعری، تصوف یا عشق یا شاعری وغیرہ، یہی سب تمام شعراء جو ہے پیش کیے جا رہے تھے، وہ پرانی وجہ کو مطلب پیروی کیے جا رہے تھے۔ لیکن جب ترقی پسند تحریک نے شاعری پر اپنے منصوبوں کو پیش کرنا شروع کیا، تو پھر آپ دیکھیں ہیں کہ شاعری کو انہوں نے انقلاب کا ذریعہ بنایا، مظلوموں کی آواز بنائی، اور پھر ان لوگوں کو احتجاج کرنے کی ہمت دی، ان لوگوں کو دکھ میں، مصیبت میں اور غموں میں برداشت کرنے کا سبق دیا۔ تو اسے ہی ترقی پسند شاعری کہیں گے۔ اس تحریک نے سب سے زیادہ نظم کی پذیرائی کی، اس کے موضوعات میں اضافہ کیا، اس کے نئے نئے حیت وضع کیے۔ آزاد نظم، معرہ نظم اور نثری نظم اس تحریک کے زیر اثر ہی وجود میں آئیں۔ اب دیکھیں گے کہ اس تحریک نے کون کون سے اصناف میں تبدیلیاں رونما کی۔ تو سب سے پہلے نظم کو دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کی جب آغاز ہوئی تھی تو تمام شعراء نے نظم کو ہی جو ہے اپنا ذریعہ اظہار بنایا تھا، اور اسی لیے نظم کی جو ہے کافی ترقی ہوئی تھی۔ جہاں اس تحریک نے نظم کی گراں قدر خدمات انجام دیں، وہیں اس تحریک نے غزل کی سخت مخالفت بھی کی۔ غزل کے دامن کو اعتراضات کے تیروں سے تار تار کر دیا، یہاں تک کہ جگر مراد آبادی جیسا شاعر بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ یہ جو ترقی پسند شاعروں نے جو اعتراض کی اور اردو کی جو روایات ہیں، جو پرانی جو سرمایہ ہے، ان کو بیکار قرار دیا، اور غزل کی جو مخالفت کی، اس کی کئی وجہ ہیں جو اس ویڈیو میں نہیں پیش کیا گیا ہے، ورنہ یہ کافی طویل ہو جاتا۔ اس کے لیے آپ ترقی پسند تحریک کے متعلق جو بھی کتابیں ہیں ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ غزل پر ترقی پسندوں کے وہی اعتراضات تھے جو حالی کے زمانے میں شروع ہوئے تھے، اور حالی اور عظمت اللہ خاں کے بعد اس کی مخالفت ایک عام بات بن گئی تھی۔ حالی نے کہا تھا کہ غزل جو ہے بے وقت کی راگنی ہے، اس سے جو ہے وہ سنڈاس کی بو آتی ہے، اور عظمت اللہ خاں نے کہا تھا کہ غزل کی جو گردن ہے وہ بے تکلف مار دینی چاہیے تھی۔ تو یہ جو اعتراض ہے وہ فیشن بن گیا تھا ایک طرح سے۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ شعراء جو غزل کی کٹر مخالفت کر رہے تھے، وہ بھی روایتی غزلیں کہتے رہے۔ حضرت موہانی اور جوش ملی آبادی نے غزل دشمنی کے باوجود غزل سے کنارہ کشی نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی نظموں میں بھی روایتی غزلوں کا عکس جھلکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض، مظہر سلطان پوری، مجاز، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر، شاد عارفی وغیرہ غزل کو ہی ذریعہ اظہار بنائے ہوئے تھے، لہٰذا ان شعراء نے غزل میں ترقی پسندیت کو فنی خوبی کے ساتھ داخل کیا اور اسے دور مخالفت میں بھی سرخرو کیا۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، درد آئے گا دبے پاؤں، صبح آزادی آتش کدہ، قمر سپاہی، نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا۔ یہ دیکھیے، یہ تمام جو یہاں پہ نظموں کے نام ہیں، یہ کس شاعر کا ہے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو پیش کیا گیا ہے آپ کے لیے، آپ اسے جا کے دیکھیں، آپ بخوبی آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔ بغاوت، آوارہ، اندھیری رات کا مسافر، پرچھائیاں، چکلے، کل اور آج، بنگال، کل کی بات، قبر، کسان، یوں نہ کہو، انقلاب، اسٹالین، یانگسی کو سلام اور جگنو وغیرہ ترقی پسندیت کی ترجمان نظمیں ہیں۔ ان نظموں میں موضوعات، لب و لہجہ، شعری وسائل، ادبی فنکاری، غرض کے تمام لوازمات، یہ نہیں ہے لکھا ہوا، اس لکھیں، غرض کے تمام لوازمات ہر اعتبار سے روایتی نظموں سے الگ نظر آتے ہیں۔ اب چند ترقی پسند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ اپنے نظموں کے نام دیکھیے اور نظم میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی، ان چیزوں کو دیکھا کہ
نظم کی جو مختلف حیت ہے، آزاد نظم، معرہ نظم اور نثری نظم، یہ ترقی پسند تحریک کی دین ہے۔ اس میں جو نئے نئے موضوعات داخل ہوئے یہ بھی ترقی پسندیت کی دین ہے۔ اب آپ ترقی پسند اشعار ملاحظہ کی جو غزل کے اشعار ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہم گجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے، کس قدر تاریکیوں میں آ گئے۔ دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ اے وطن پیارے وطن وہ بھی تجھے دیں گے، بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد۔ یہ غزلیں نہایت ہی سلس اور عام فہم ہے، اسے پڑھ کے آپ بخوبی سمجھ پائیں گے۔ اگر ان کی تشریح کیا جائے تو یہ کافی طویل ہو جائے گا یہ ویڈیو، لہٰذا اس سے گریز کیا جاتا ہے۔ غزل اور نظم کے علاوہ ترقی پسند تحریک نے گیت، رباعی، مثنوی اور مرثیے میں بھی بیش بہا تبدیلیاں کیں۔ آپ نے دیکھا کہ نظم میں انہوں نے حیاتی اعتبار سے بھی تبدیلی کی، موضوعاتی اعتبار سے بھی تبدیلی کی، لب و لہجہ، شعری وسائل وغیرہ تمام چیزوں میں تبدیلیاں کی۔ اور غزل کے خلاف یہ لوگ اتر آئے تھے، اعتراضات کے تیر چلا رہے تھے، تو غزل کو ایک طرح سے یہ لوگ کچلنے پر تلے ہوئے تھے اور نظم کی جو ہے پذیرائی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی غزل جو ہے وہ اپنے اندر ترقی پسندیت کو بھی پوری طرح سے سمویا اور سیاسی اور اسری حالات کو بھی پیش کیا۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ کہ دوسرے اصناف پر کس طرح سے اس تحریک نے اثر ڈالا۔ ابتدا میں ترقی پسند شعراء نے زیادہ تر گیت نما نظمیں لکھیں۔ گیت یہ ہندی شاعری کی ایک صنف ہے۔ نما نظمیں لکھیں جیسے مجاز کی آوارہ، جذبی کی موت، سلام مچھلی شہری کی سڑک بن رہی ہے، وامق جونپوری کی مینا بازار وغیرہ۔ ان شعراء نے گیت کی طرز کو، حیت کو اپنایا اور پھر اسے ہر خاص و عام میں مقبول کیا۔ لہٰذا گیتوں کو انفرادی شان اور مقبولیت عطا کرنے کا سہرا ترقی پسندوں کے سر بنتا ہے، جنہوں نے اس کا رشتہ عوامی مسائل اور عوامی زندگی سے جوڑا اور اسے نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا۔ دوسری اصناف سخن کی طرح ترقی پسند شعراء نے رباعی پر بھی طبع آزمائی کی اور اسے بھی نئے نئے موضوعات سے آشنا کرایا۔ اس صنف کو ترقی دینے میں فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، شاد عارفی، جاں نثار اختر اور وامق جونپوری سر فہرست ہیں۔ جوش نے رباعی میں انقلابی آہنگ اور سرکشی کو برتا، تو فراق کی رباعیوں میں ایک طرف انقلابیت اور وطنیت ہے تو دوسری طرف رومانیت کا رنگ ملتا ہے۔ جاں نثار نے روایات سے پرے، یعنی کہ روایات سے احتجاج کرتے ہوئے ذاتی زندگی کو برتا، تو شاد نے ذاتی زندگی یعنی کہ اس کی اور اس کی بیوی کے ساتھ جو زندگی تھی، جو ذاتی تعلقات تھی، ان کو وہ اپنے رباعیوں میں پیش کیے تھے، برتا۔ تو شاد عارفی نے سماج کے تاریک پہلوؤں کو باغیانہ لہجے میں پیش کیا، یعنی کہ سماج کی جو برائیاں تھیں، سماج میں جو استحصال وغیرہ ہو رہے تھے، ان کو یہ باغیانہ لہجے میں پیش کیے۔ جیسے ان کا ایک رباعی دیکھیے: بد ذاتوں کو فخر ذات کہنے والے، ہوتے ہیں گھما کے بات کہنے والے، پاکے موقع مچا رہے ہیں اندھیر، اندھے نہیں ہیں دن کو رات کہنے والے۔ ترقی پسند شعراء نے مثنوی اور مرثیوں کو بھی اپنی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ان شعراء نے مثنوی میں سماجی مسائل کو پیش کیے اور مرثیے میں مسدس کے بجائے نظم کی دوسری حیتوں کا استعمال کیا۔ اس طرح مرثیے میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا۔ ان شاعروں نے بھی شخصی مراثی لکھے۔ اس سے قبل مرثیے کے لیے جو ہے مسدس کا فارم جو ہے مستقل کر دیا گیا تھا، مقرر تھا، لیکن ان شعراء نے انہیں نظم کی دوسری حیت میں لکھنا شروع کیا مسدس کے علاوہ۔ اور مثنوی میں جو ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مثنوی میں
کوئی تاریخی واقعہ یا داستان یا عشق یا واردات پیش کیا جاتا تھا، لیکن ان شعراء نے اس میں سماجی مسائل کو پیش کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ترقی پسند تحریک نے نظم، غزل، گیت، رباعی، مثنوی، مرثیہ پر تبدیلیاں رونما کی۔ غرض کہ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری کے تمام اصناف کو متاثر کیا، اس میں اصلاحات کیے، مروجہ چیزوں کو، جو پہلے سے تھی مروجہ چیزوں کو ترک بھی کیا اور نئی نئی رجحانات اور حیت داخل بھی کیے۔ اس تحریک سے اردو شاعری میں حقیقت نگاری کا عنصر نمایاں ہوا، اور اس تحریک کے اثر سے ہی ہماری شعری ادب بغاوت و احتجاج کے قابل بن پائی۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، ترقی پسند شاعری سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اور کس طرح سے اس تحریک نے اردو شاعری کے مختلف اصناف میں تبدیلیاں رونما کیں۔ امید ہے کہ آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں اسے شکریہ کے ساتھ درست کر لوں۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ فرمائش کریں، انشاءاللہ جلد از جلد بنایا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔